بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود مقدس کے اثبات کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں جو دلیل پیش کی جا سکتی ہے وہ خود ہماری اپنی فطرت ہے کہ اگر ہم توجہ کریں، اپنے دل کی گہرائیوں میں دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک ذات ہے۔ ہم کبھی بھی تنہا نہیں، جہاں بھی ہم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کبھی ہم دنیا کی مادیت سے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کریں، اپنے دل کو شفاف کریں، ہر طرح کی آلائش سے اور ہر طرح کی دنیا کی محبت سے کچھ دیر کے لیے اگر اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر لیں تو محسوس ہوگا کہ ہم کسی ہستی کے ساتھ ہیں، وہ ہستی ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا دیکھنا آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہے، یہ آنکھوں سے نہیں بلکہ قلب کی بصیرت سے ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ انسان اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں بشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے نظریے سے جدا رہا ہو، کوئی بھی ایسا دور نہیں رہا کہ جس میں انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرستش نہ کی ہو۔ ابھی اور بات ہے، کبھی اس نے کوئی اور نام دیا تو کبھی کچھ اور نام دیا، کبھی صفات کو صحیح معنی میں پہچان سکا، کبھی نہیں پہچان سکا، کبھی کسی کو شریک قرار دے دیا، لیکن ایک بات ہے اور وہ یہ کہ ہر انسان فطرتاً خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا طالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی زمانے میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ملے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ صحیح طریقے سے عبادت نہ کر سکیں یا جس ذات کی عبادت کرنا چاہیے اس کی ذات اور صفات سے آشنا نہ ہوں، کوئی بھی نام دے دیں لیکن وہاں پر اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ضرور نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے کسی بھی جگہ چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ضرور نظر آئے گی کہ جو انسان نے اپنی دل کی پاکیزگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے منتخب کی۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص ہو، چاہے کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہاں پر آپ کو اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی جگہیں ضرور ملیں گی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جب تھوڑی سی عقل و شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہمیں کس نے بنایا، اور جب جواب دیا جاتا ہے کہ ہمیں بنانے والا اللہ ہے یا گاڈ ہے یا ایشور ہے تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ اللہ کہاں ہے، یہ کیسا ہے۔ یہ تمام سوالات در حقیقت فطری سوال ہیں اور یہ چیز ہم سب کی فطرت میں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت الہی پر، پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، ہمیشہ سوال کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کا اسے تجسس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اسی طرح سے وہ تمام افراد کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اگر ان سے بھی سوال کیا جائے کہ صحیح ہے تم اللہ کو نہیں مانتے، فقط زمین و آسمان کو دیکھو اس کے بعد بتاؤ کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، تو وہ بھی جواب دیں گے کہ ہاں ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ جہاں بھی انسان آنکھ اٹھائے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مناظرے میں ایک منکر خدا کو اس طریقے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دی، ارشاد فرمایا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کبھی تم ایک سمندر کے سفر میں ہو اور طوفان آیا ہو اور کشتی ٹوٹ گئی ہو اور اس کے بعد لوگ غرق ہو گئے ہوں اور تم فقط ایک تختے یا لکڑی پر رہ گئے ہو، کیا اس وقت تمہارے دل میں ایسا کوئی تصور آیا کوئی ہے جو تمہیں بچا لے، کوئی ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں تمہاری جان ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ امام نے فرمایا یہی وہ خدا ہے، یہی وہ اللہ ہے کہ جس کے اس بات کے لیے گفتگو ہو رہی ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی ایسی مشکل سے دوچار ہو تو اس کے ذہن میں ایک وجود کا تصور آتا ہے کہ کوئی ابھی بھی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، کوئی ہے کہ جو اس وقت میرا مددگار ہو سکتا ہے۔ یہی وہ توحید فطری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی فطرت کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے پہچانتے ہیں کہ ہر جانب خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، ہر زمانہ اور ہر جگہ جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں پر معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور سوال کریں کیا واقعاً ہمیں اللہ کے وجود کے دلیل کی ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت واضح ہے، جتنا ہم اپنے لیے واضح ہیں اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہمارے لیے واضح ہے۔ کیا مراد ہم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ میں ہوں، اپنے ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں؟ بالکل ایسے ہی اگر دقت کرے تو جب بھی وہ یہ جانتا ہے کہ میں ہوں تو اسے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی آتا ہے، اور جب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو اس کا تصور بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا، اور وہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور یہی وہ فطری تقاضا ہے کہ جس کے بعد کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود نہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی حقائق کا انکار کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو وہ انکار کرتا چلا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وہ تنہائی میں بیٹھے گا اور اپنے دل کو دنیا کی بعض چیزوں سے پاک اور پاکیزہ کرے گا تو اس وقت اسے محسوس ہوگا کوئی میرا ہم نشین اس تنہائی میں بھی ہے، اور وہ ہم نشین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری یاد میں رہیں، تیری معرفت پائیں، جہاں بھی نگاہ اٹھائیں تیرے جلوے نظر آئیں، تنہائی میں ہوں تو دل میں تو ہی تو ہو، نگاہ اٹھائیں تو کائنات کی ہر شے سے تیرے وجود کا احساس ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی معرفت سے مالا مال فرمائے، ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔